سکتا ہے، پاسبل ہے وہ ہم کریں، اور غیر جو متنازع شخصیات ہیں ہم ان کو سامنے لائیں اور اس سے صوبے کو شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ نے کوئی نام دیا یا صرف نون لیگ ہی نام یہ دے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی بھی یقیناً دے گی جی، پیپلز پارٹی اس عمل کا حصہ ہوگی، اور ایسا نہیں ہرگز کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خود سے یہ سارا کچھ کر لے۔ اگر پہلے ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو یہ کام بھی ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ زرداری یہاں پر موجود ہے لاہور میں، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آئندہ عام انتخابات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ہوں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی الیکشن لڑے گی؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ کوئی ایسا اتحاد نظر نہیں آ رہا جس میں ایک سمبل پہ ہم لڑیں گے۔ ہم سارے اپنے اپنے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، اور ہاں ہو سکتا ہے کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چانس ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن ہم اپنا اپنا ہی لڑیں گے۔ اچھا سر، ابھی جو آپ نے بات کی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو نام آئے ہیں 3 سامنے، جس کا اعلان نگران وزیر اعلیٰ نے بھی کیا ہے، تو آپ اس کو ابھی فوری طور پر مسترد کر رہے ہیں یا ان میں سے کوئی نام آپ کو قابل قبول ہے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ چیزیں کوئی ڈسکلوز کرنے والی تو نہیں ہوتی کہ پہلے بتا دیا جائے جی کہ ہمیں اس پہ اتفاق ہے اور اس پہ نہیں۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی ایسے چیزیں سامنے آئیں کہ ان پہ اتفاق ہو سکتا ہوا تو اتفاق سے تو کوئی منحرف نہیں ہے نا، کہ اتفاق نہیں کرنا۔ ہماری سیاست کبھی بھی جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت نہیں رہی۔ ہم نے ہمیشہ تعمیری سیاست کی کوشش کی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ آپ کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر جیسے مشاورت کرنی، اپوزیشن لیڈر تو باہر بیٹھے ہوئے، وہ تو یہاں آ ہی نہیں رہے، نہیں، وہ مشاورت کون کرے گا؟ اپوزیشن لیڈر بھی آ جائیں گے، اور کوئی وہ بھی اتنا دور نہیں ہے، آ جائیں گے۔ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، لیکن ابھی یہ میرے خیال ہے کہ معاملات جیسے جیسے کھلیں گے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ بتائیے گا کہ سابق گورنر چودھری محمد سرور سے پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا ان کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کے امکانات، اگر امکانات ہے تو کب وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ دیکھیں جی، سیاست ممکنات کا کھیل ہے جی، اور آصف علی زرداری ممکنات کے بہترین کھلاڑی ہیں۔ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ ایک پروگریسو پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنلی پولیٹکس کی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کوئی سیاسی جسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہمارا کافی چیزوں پر اتفاق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی سوچ رہے ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے اور بہت جلد کریں گے۔ سندھ سے بلدیاتی الیکشن جیتی ہے تو کافی زیادہ لوگوں کو حیرانگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تعصب ہے، کیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی تعصب ہے، اور خاص کر کے یہ صوبہ سندھ کے ساتھ جو ایک تعصب ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک نفرت ہے۔ وگرنہ سندھ میں اگر آپ چلے جائیں تو جو سندھ حکومت نے صوبہ سندھ کو دیا ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آج بھی اگر نمبر 1 ہیلتھ میں ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے۔ آپ صوبہ سندھ کے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں جائیں، آپ کو NICVD ملے گا جہاں پہ دل کا بہترین علاج ہو رہا ہے۔ آج آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو بہترین ایک جو ایجوکیشن کا نظام ہے، جو لمز لیول کی یونیورسٹیز ہیں، وہ آپ کو سندھ کے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں ملیں گی۔ اور پھر جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنا شور شرابہ ہوتا تھا کہ ہر روز تھر میں بچے مر گئے، تھر میں بچے مر گئے، آج تو کبھی کسی ٹی وی نے خبر نہیں دی کہ تھر کے اندر کیا حالات ہیں۔ آج کیا وہ فوراً جو ساری اموات تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ آج وہ کتا کاٹنے کی، آپ یہاں پہ کتا کاٹ لے کوئی فرق نہیں پڑتا، سندھ میں اگر کتا کسی کے پاس سے بھی گزر جائے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے جی کہ سندھ میں کتا کاٹ گیا۔ اور سندھ ہی واحد صوبہ ہے جو کتے کاٹنے کی ویکسین بناتا ہے، واحد صوبہ سندھ ہے جو خود سے ویکسین بنا رہا ہے، باقی کہیں بھی نہیں بن رہی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعصب ہے سندھ کے خلاف، اور وہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔
ہماری ساری اکائیاں جو ہیں وہ بڑی قابل احترام ہیں اور انہی سے وفاق بنتا ہے. اگر ہم وفاق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سندھ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے اس میں کامران ڈسوری جو ہے انہوں نے آصف زرداری صاحب کے فیسیلیٹیٹر کا کام کیا ہے اور پہلے ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا اور بعد میں بائیکاٹ کروا دیا. دیکھیں جی یہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ صوبائی تعصب والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا اکٹھا ہونا بھی خوش آئند ہے اور ایم کیو ایم نے جو اپنے سیاسی تحفظات تھے اس سے حکومت کو کہا اور حکومت عدالت میں بھی گئی. حکومت نے ریکویسٹ کی وہاں پہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن جو ہے وہ پینڈنگ کر دیں, اس پہ ہماری جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات ہیں. اب اگر ایک ادارہ ایک عدالت اس میں ریلیف نہیں دیتی تو سندھ حکومت کے پاس کون سی آپشن تھی کہ وہ الیکشن روک دیتے. ہم نے وہ الیکشنز نہیں کروائے, وہ عدالت کے حکم پر الیکشنز ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی حق اور رائے ہے. صاحب اسلام آباد میں بھی بلدیاتی الیکشن ایک دن پہلے ملتوی ہوئے تھے کیونکہ اس وقت مسلم نون کو سوٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں ملتوی ہو گئے. وہاں پہ بھی عدالت نے حکم دیا تھا, الیکشن نہیں ہوئے. تو اس سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کی ایسی کون سی پوزیشن آ گئی تھی کہ آپ وہاں ملتوی نہیں کرا سکے؟ ہم نہیں کروا سکے جی, وہ عدالتوں نے کرنا ہے. تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں پیپلز پارٹی وہ ہمیشہ مانتی ہے. پیپلز پارٹی نے بڑے نقصان بھی اٹھائے ہیں, بھٹو شہید جیسا عدالتی قتل بھی ہوا ہے. اگر اسی آپ کی دلیل کو وہاں کر لیا جاتا تو میرے خیال میں ہم بھٹو شہید کو بچا لیتے. لیکن ہم عدالتوں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے, ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. تاثر یہ آتا ہے کہ جہاں پہ پیپل پارٹی اور مسلم یونین کو ضرورت ہوتی ہے الیکشن کمیشن ان کی مدد کرتا ہے اور چھوٹی جماعتوں کی مدد نہیں کرتا, وہ ساتھ ملا ہوا ہے. یہ تاثر زیادہ قطر مضبوط ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. نہیں, فیصلے کے باوجود نہیں الیکشن میں الیکشن میرے خیال میں وہ فیصلہ رات کو آیا تھا اور صبح الیکشنز ہونے تھے. اس میں ڈیوٹیاں لگانی جو تھیں وہ مشکلز تھیں, وہاں پہ سامان کی ترسیل جو تھی وہ ناممکن تھی, اس وجہ سے وہ نہیں ہو پائے تھے. یہاں پہ فیصلہ 2-3 دن پہلے آ گیا تھا, یہاں پہ ٹائم تھا اس لیے وہاں پہ الیکشن ممکن تھے, وہاں پہ ٹائم نہیں تھا اس لیے ممکن نہیں تھے. اچھا شاہ جی بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے کافی حد تک گرم ہو چکا ہے اور دو بڑی پارٹی کے جو سربراہان ہیں, ایک طرف وزیر اعظم صاحب ہے اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب ہے, تیسرا روز ہے ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ایک ہی دفعہ اسمبلی توڑ کر پورے ملک میں انتخابات کیوں نہیں کروا رہے؟ دیکھیں جی, جو اسمبلی ٹوٹی ہے وہ وہاں تو الیکشنز بنتے ہیں, اور جو اسمبلیاں نہیں ٹوٹی آپ وہاں پہ ان بیچاروں کو کس جرم کی سزا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بھی غلط ٹوٹی ہے, یہ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی, ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے. آپ کہہ رہی ہیں باقی کی 4 بھی توڑ دو, اب یہ کیسے ممکن؟ نہیں, ایک دفعہ نہیں ٹھیک. ابھی آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑی, گرم ماحول کہہ رہی ہیں, اسمبلی توڑوا دی ہے, ہمیں ساروں کو بے روزگار کروا کے بھی ٹھنڈ نہیں پڑی.